یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ چند عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ہم فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لا کر ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودیہ کے حکمرانوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کو تجربہ کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم فرعون کی لاش کو مکہ میں لے کر جائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ وہ فرعون نہیں جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب میں کیا گیا ہے۔ 18 سن 91 سے پہلے یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس فرعون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کی لاش آخر کہاں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم تو قرآن کی ان آیتوں کو جھٹلاتے بھی تھے جن میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنانے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ 18 سن 91 تک کسی ایسی لاش کا نام و نشان لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ فرعون کا قصہ تھا بھی یا نہیں۔ تورات، زبور اور قرآن پاک میں فرعون کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جب اللہ حضرت موسیٰ نے حکم دیا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کے غرض سے ان کا پیچھا کرتی ہوئی ایک سمندر سے گزری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی جب سمندر سے گزرے، جب فرعون اور اس کی قوم سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ اس قصے میں بائبل اور تورات میں فرعون کے ڈوبنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ یونس آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آج سے تقریباً 35,000 سال پہلے کی بات ہے کہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر کنارے پر پھینک دیا۔ باقی پوری قوم کا کوئی علم نہ ہوا کہ ڈوبنے کے بعد وہ کہاں گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصری شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر فرعون کی لاش پر پڑی تو اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا اور اس نے فرعون کی لاش کو فرعون کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے بند کر کے محفوظ کر لیا۔ فرعون کی لاش کو جب مسالہ لگانے کی ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ فرعون تو پہلے ہی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ سمندر میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی لاش میں سمندر کے نمکیات کی تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کے اوپر ہی نمکیات لگا دیے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاش نامعلوم ہوتی گئی۔ اس کے بعد فرعون کا نام صرف کہانیوں اور لوگوں کی زبان پر رہ گیا، اور اس واقعے کے 2000 سال گزرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر فرعونوں کے ذکر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی واضح طور پر ملتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کا نام و نشان کس طرح رہ سکتا ہے۔ 18 سن 71 میں مصر کے ایک شہر الغونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے چور کو فرعون کی لاش تک پہنچنے میں سراغ مل گیا، جس کا نام احمد اور عبد الرسول تھا۔ وہ سمندر کے ارد گرد کے علاقوں سے چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیان کے مقام پر چوری کرتے ہوئے جب اس سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سرنگ نظر آئی، اور وہ وہاں زمین کھود رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے احمد عبد الرسول کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جہاں زمین کھود رہا تھا وہاں سے 18 سن 51 میں دوسری لاشوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ فرعون کے کفن پر فرعون کا نام درج کیا گیا تھا، اور ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ماہرین ان لاشوں پر تجربہ کر رہے تھے کہ ان کو فرعون کی لاش پر سمندر کے نمکیات کی تصدیق ہو گئی۔ ماہرین کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔
یہ خبر دنوں میں ہی ایسی پھیل گئی جیسے آگ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نامی گرامی ماہرین اس لاش پر تجربات کرنے لگے تو سب نے اس لاش کو فرعون کی لاش کہہ کر تصدیق کر دی۔ سب سائنسدانوں نے تحقیق کر دی کہ ان سب لاشوں میں صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس لاش کو حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کی لاش جس کو میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ 1992 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکمرانوں نے فرانس کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ فرعون کی لاش خراب ہو رہی ہے اور اس لاش کو خراب ہونے سے محفوظ کیا جائے اور اس کی لاش محفوظ کر کے اس کی موت کی وجوہات کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ فرانس والوں نے کہا کہ فرعون کی لاش کو فرانس میں پہنچایا جائے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو فرعون کی لاش کا استقبال کرنے کے لیے فرانسی صدر خود بھی ایئرپورٹ پر آیا ہوا تھا۔ فرانسی فوج نے فرعون کی لاش کو سلامی دی۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا، اس طرح استقبال کیا گیا جیسے کسی زندہ بادشاہ کا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرانسی صدر نے فرعون کی لاش کو تجربہ کار سائنسدانوں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔ جدید آلات کے ذریعے لاش کا پیچیدگی سے تجربہ کیا گیا تو ماہرین کو معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش میں سمندری اثرات اب تک موجود ہیں۔ یہ مرنے والا بھی پانی میں ڈوب کر مرا ہے۔ اس ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر جب اس لمحات کو دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ ایک بادشاہ کی موت وہ بھی پانی میں ڈوب کر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے مزید تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا کہ فرعون کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس ڈاکٹر کو علم تھا کہ جس شہر سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ وہ ڈاکٹر اس لاش کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے مصر کے سائنسدانوں کے پاس پہنچ گئے۔ مصری سائنسدانوں نے فرانسی ڈاکٹر کو قرآن پاک کی سورۃ یونس کا ترجمہ سنایا جس میں فرعون کا سارا واقعہ درج تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد تھا کہ میں فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ یہ قیامت تک دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ جب فرانسی ڈاکٹر نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے اور وہی سب پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن پاک سچا ہے۔ فرانسی ڈاکٹر نے جب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس فرعون کی لاش کو بھی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرعون نہیں، قرآن پاک میں غلط ذکر کیا گیا ہے۔ یہودی یہ بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ فرعون اپنے زمانے کا خدائی دعویٰ کرنے والا شخص ہے۔ ہم اس کو خانہ کعبہ میں لے کر جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟ اس لاش کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیتا ہے کہ نہیں؟ خیر وہ تو یہ کام نہ کر سکتے تھے، پر یہودیوں کی اس دعوے کی نفی کے لیے مصری حکومت نے خود سعودی حکومت سے فرعون کی لاش کو حرم میں لے جانے کی اجازت مانگی، جسے کچھ مشروط شرائط سے مان لیا گیا۔ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں خانہ کعبہ میں لے جایا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی لاش کو خانہ کعبہ میں رکھا تو لاش پر بے شمار چونٹیاں جمع ہو گئیں۔ فرعون کی لاش کا یہ حال دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ جس کے بعد فرعون کی چونٹیوں والی تصویر بھی سعودی جریدے میں شائع کی گئی۔ حیرانگی کی بات اس اخبار میں یہ لکھی گئی کہ جیسے ہی لاش حرم شریف کے احاطے سے باہر لے جائی گئی تو چونٹیاں پر اصرار طور پر غائب ہو گئیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بات کی تصدیق آج تک سعودی حکام میں سے کسی نے نہ کی۔ یہ بات صرف اخبارات کی سرخیوں تک ہی محدود رہی۔ باقی ان سب چیزوں کا علم اللہ اور اس کے رسول جو ہے بہتر جانتے ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آیا ہے یا ان کی آل کے مقابلے میں آیا ہے وہ زمانے میں اس دنیا میں قیامت تک عبرت کا نشان بن کے رہے گا۔